بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 1۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسی طرح اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کلاس 1، ہمارے لیے یہ بات بہت خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ آپ ہماری دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کی رہنمائی میں بھرپور توجہ اور لگن سے اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور پوری توجہ اور محنت سے اپنے ہوم ٹاسک مکمل کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ہوم ٹاسک نمبر 6 یا عملی کام نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم کتاب ہماری اردو کے سبق صوفی تبسم کی متن خوانی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم صوفی تبسم کے بارے میں جانیں گے۔ صوفی تبسم ایک شاعر تھے۔ شاعر اسے کہتے ہیں جو نظمیں لکھتے ہیں۔ صوفی تبسم کا پورا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم تھا۔ صوفی تبسم ایک بہت مشہور شاعر تھے جنہوں نے بچوں کے لیے بہت سی مشہور نظمیں لکھیں۔ ان نظموں کا ایک خیالی یا فرضی کردار تھا جس کا نام ٹوٹ پٹوٹ تھا، اور اس خیالی کردار کو لے کر صوفی تبسم نے بہت سی مشہور نظمیں لکھی۔ کلاس 1، اب ہم سبق کی متن خوانی شروع کرتے ہیں اور صوفی تبسم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صوفی تبسم۔ کسی دن ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے ابو کے ساتھ صوفی تبسم کے گھر آیا۔ لڑکا بالکل گول مٹول تھا، گول مٹول، پیارا پیارا، نرم گرم۔ صوفی تبسم نے پیار سے اس کی ناک پر انگلی رکھی اور بولے، تم تو بالکل ٹوٹ پٹوٹ ہو۔ بس اس کے بعد صوفی صاحب نے بچوں کی بہت سی نظمیں لکھیں جن میں ٹوٹ پٹوٹ نامی ایک چھوٹا سا لڑکا ہے۔ اب یہ ساری نظمیں ایک کتاب میں ہیں جس کا نام ہے اب سب ہیں ٹوٹ پٹوٹ میاں۔ لیجئے ان کی ایک نظم پڑھیے۔ ٹوٹ پٹوٹ نے کھیر پکائی، خالہ اس کی لکڑی لائی، پھوپھی لائی دیا سلائی، امی جان نے آگ جلائی، ٹوٹ پٹوٹ نے کھیر پکائی۔ ٹوٹ پٹوٹ والی نظمیں سب بچے بہت شوق سے پڑھتے تھے اور اب بھی پڑھتے ہیں۔ ایک مزے کی بات بتائیں، بچے کبھی صوفی تبسم کو کہیں جاتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے، ارے وہ دیکھو ٹوٹ پٹوٹ جا رہا ہے۔ صوفی تبسم تو اب اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں۔ ہم نے ان کی بیٹی عذرا سے پوچھا، صوفی صاحب نے بچوں کی نظمیں لکھنی کیسے شروع کی؟ عذرا نے بتایا، ہم 8 بھائی بہن تھے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہر رات ابو کو تنگ کیا کرتے اور کہتے، ابو ہمیں کہانی سنائیے، ابھی سنائیے۔ ابو بیچارے کہتے، بھائی میں تو شاعر ہوں، میں نظمیں لکھتا ہوں، کہانیاں تو نہیں لکھتا۔ پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بچے تو نہیں مانتے، کیوں نہ ان کے لیے بچوں کی نظمیں لکھ ڈالوں۔ اردو میں بچوں کی نظمیں بہت کم تھیں۔ جب انہوں نے لکھی تو ہم سب سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے بچوں کی نظموں کی کتاب چھپوا دی تاکہ اور بچے بھی انہیں پڑھیں اور خوش ہوں۔ صوفی تبسم نے بچوں کی نظموں کی اور بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ نظمیں بھی بہت مزیدار ہیں۔ جو لوگ نظمیں لکھتے ہیں انہیں شاعر کہتے ہیں۔ صوفی تبسم شاعر تھے، انہوں نے بڑوں کی شاعری کی ہے اور بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں۔ پاکستانی بچے ان کی نظمیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ کلاس 1، اس کے ساتھ ہی ہماری سرگرمی نمبر 1 مکمل ہوئی جس میں ہم نے سبق کی متن خوانی کی۔ اب ہم اپنی سرگرمی نمبر 2 کی طرف آتے ہیں جس میں ہم سبق میں سے کچھ جملے خط کشیدہ یا انڈر لائن کریں گے۔ ان جملوں کو آپ اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 10 پر پائے جانے والے جملے ہیں۔ جملہ نمبر 1، لڑکا بالکل گول مٹول تھا۔ جملہ نمبر 2، تم تو بالکل ٹوٹ پٹوٹ ہو۔ صفحہ نمبر 11 پر جملہ نمبر 3، ہم 8 بھائی بہن تھے۔ جملہ نمبر 4، میں تو شاعر ہوں۔ جملہ نمبر 5، وہ نظمیں بھی بہت مزیدار ہیں۔
اب ہم سرگرمی نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم سبق کے ساتھ دی گئی مشق کریں گے، یعنی مشقی سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ لکھیے۔ یہ سوال آپ کتاب کے اوپر ہی کریں گے، یعنی صفحہ نمبر 12 پر ہی کریں گے۔ انگلی، کتابیں، شروع، شاعر، نظم، نظمیں۔ آپ ان الفاظ کے توڑ لکھیں گے، یعنی ان الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ بھریں۔ صوفی تبسم ایک شاعر تھے۔ جملہ نمبر 2، صوفی تبسم کی نظمیں بچوں کو بہت پسند ہیں۔ جملہ نمبر 3، بچے کہانی بہت شوق سے سنتے ہیں۔ جملہ نمبر 4، ٹوٹ بٹوٹ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ آپ نے اوپر دیے گئے الفاظ کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ ان الفاظ کو لکھنے کی مشق کریں۔ الفاظ ہیں مزے، کرے، پڑھے، کہے۔ یہ الفاظ آپ اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط لکھنے کی مشق کریں گے۔ کلاس 1، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ یقیناً آپ نے صوفی تبسم کے بارے میں بہت سی دلچسپ معلومات حاصل کی اور بہت سی مزے کی باتیں جانی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی طرح نئے دلچسپ اور معلوماتی سبق کے ساتھ ہم دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔